السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسلامک انٹرسٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے پرندے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ یہ انتہائی پراسرار پرندہ کیا آج بھی ہماری دنیا میں موجود ہے؟ اس پرندے کی ساری معلومات ہم آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی فیونکس نامی پرندے کی داستان سنی ہے، جو ہزاروں سال سے چلی آ رہی کہانیوں کے مطابق جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے جنم لیتا ہے؟ کسی کے نزدیک یہ ایک افسانوی مخلوق ہے تو کوئی اسے ایک حقیقت سمجھتا ہے، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم آپ کو مختلف تہذیبوں میں اس پرندے سے جڑی وہ روایات بتائیں گے جو اس کے حقیقی طور پر ہونے کی دلیل ہیں۔ فیونکس نامی اس پرندے کی کہانیاں مختلف مذاہب کی مختلف کتابوں میں پچھلے ہزاروں سالوں سے موجود ہیں۔ قدیم ایرانی داستانوں میں اس پرندے کو سی مور یا پھر آتش زن کہا جاتا ہے۔ عربی میں انکا، ہندی میں امر پکشی، جبکہ چینی زبان میں یہ پرندہ پینگوئن کہلاتا ہے۔ اکثر کہانیوں کے مطابق اس پرندے کے گھونسلے وسطی ایشیا کے بلند ترین پہاڑی علاقے کوکاف میں پائے جاتے تھے۔ اس پرندے کے بارے میں بہت ساری خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ پرندہ انتہائی سمجھدار ہے۔ فیونکس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کی عمر 1000 سال تک ہوتی ہے۔ بہت سی روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس پرندے کے آنسوؤں میں شفا بخش قوت ہوتی ہے، جو بہت سی بیماریوں سے شفا کا باعث بنتی ہے۔ آپ نے اس پرندے کو ہیری پوٹر، میلیفیسنٹ اور دیگر کئی ہالی ووڈ موویز میں دیکھا ہوگا۔ اس پرندے کی موت اور پیدائش کا احوال بھی انتہائی حیرت انگیز بیان کیا جاتا ہے۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب فیونکس نامی اس پرندے کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو تب اس کے جسم اور پروں میں آگ لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا تمام جسم راکھ کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب اس راکھ پر بارش برستی ہے تو اس میں سے خود بخود ایک انڈا پیدا ہو جاتا ہے، اور کچھ مدت کے بعد اس انڈے میں سے ایک نیا فیونکس پیدا ہو جاتا ہے۔ قدیم تہذیبوں میں اس پرندے کی جسامت بھی اس کی عمر کی طرح انتہائی بڑی بتائی جاتی ہے۔ ایک دلچسپ مثنوی کے مطابق دنیا کے ہزاروں پرندے ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں تاکہ اپنے لیے ایک بادشاہ کا انتخاب کر سکیں۔ ہدہد، جسے سب سے زیادہ عقل مند تسلیم کیا جاتا ہے، وہ ان تمام پرندوں کو بتاتا ہے کہ فیونکس ہمارا بادشاہ ہے، اور اس تک پہنچنا آسان نہیں کیونکہ یہ کوکاف میں رہتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے 7 انتہائی خطرناک وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہدہد کے مطابق پہلی وادی تلاش اور جستجو ہے، دوسری وادی عشق و محبت، تیسری وادی علم و معرفت، چوتھی وادی قناعت ہے، پانچویں وادی وحدت اور توحید، چھٹی وادی حیرت اور استجاب، جبکہ ساتویں وادی فکر اور فنا ہے۔ یہ پرندے جب ان وادیوں کی تفصیل سنتے ہیں تو پریشانی سے سر جھکا لیتے ہیں، لیکن خوف کے باوجود وہ اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ راستے میں بہت سے پرندے پیاس، گرمی یا بیماری سے ہلاک ہو جاتے ہیں، اور صرف 30 پرندے ہی یہ 7 وادیاں عبور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور پھر فیونکس کی قیام گاہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ اسے دیکھتے ہیں تو انہیں اس میں اور خود میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا، یعنی اس سفر کے اختتام پر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جس رہنما کی انہیں تلاش تھی وہ فیونکس تو دراصل وہ خود ہیں، اور تبھی ان کا وہ سفر ختم ہو جاتا ہے۔ برٹش لائبریری میں ٹیپو سلطان کی یادگاروں میں شامل ایک تحریر ایسی بھی ہے کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور فیونکس نامی اس پرندے کی ملاقات کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ اس کہانی میں لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ پرندوں کا سردار فیونکس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کے سامنے تقدیر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عمل پر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان کو مستقبل میں پیش آنے والے ایک واقعے کی خبر دی۔ اس خبر کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے ایک مشرقی شہزادہ ایک مغربی شہزادی سے شادی کرے گا اور انہیں اولاد کی نعمت حاصل ہوگی۔ فیونکس نے کہا کہ وہ ان تمام چیزوں کو ہونے سے روک سکتا ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام اور فیونکس کے درمیان 15 سال کا ایک معاہدہ ہوا کہ اس عرصے میں معلوم ہو جائے گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط۔ فیونکس اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس مغربی شہزادی کو اغوا کر لیتا ہے، لیکن مشرق کا یہ شہزادہ اپنی تقدیر کے مطابق اسے فیونکس کی قید سے آزاد کرواتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یونانی، فارسی اور سنسکرت میں اس پرندے سے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں، جبکہ دور حاضر میں بھی اس پرندے کو دیکھنے کے دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔